السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان میں اس وقت گندم کی جو مجموعی پیداوار ہے وہ گزشتہ سال کی نسبت بہت زیادہ ہوئی ہے، حالانکہ گزشتہ سال کے مقابلے میں ہم نے اس سال کم ایریے پر اس کی کاشت کی تھی۔ یہ اچانک اتنی زیادہ پیداوار کیسے حاصل ہو گئی اور اس میں حکومت کا اور ریاست کے اداروں کا کتنا رول ہے اور کسانوں کا اس میں کیا کردار ہے، اسی پر ہم نے ڈسکس کرنے کے لیے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حافظ محمد وسیع خان صاحب کو، جو ایگریکلچر ایڈوائزر ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے امیر کے۔ تو میں انہیں اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ تھینک یو مجھ جی، مجھے خیریت بڑی سے؟ خوشی ہوئی ہے آج آپ کے پروگرام میں شرکت کر کے، اور کیونکہ یہ کاز جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جو بات آپ فرما رہے ہیں اس کے اوپر مختلف چینلز کے اوپر بہت کم بات ہوئی ہے، تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں اس کے اوپر سیر حاصل بحث کر سکوں۔ اچھا خان صاحب، یہ بتائیے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں ہم نے اس سال کم ایریے پر جو گندم کاشت کی، اس کی وجہ کیا بنی؟ کیا پچھلے سال لوگوں کو پراپر اس کی قیمت ادا نہیں کی گئی، یا کسان خوش نہیں تھا پچھلے سال کے معاملات سے تو اس نے اس دفعہ گندم کم کاشت کی؟ تھینک یو ویری مچ معاویہ صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے جو قومی چینلز ہیں وہاں اس بات کو بالکل ایک پس پش ڈالا ہوا ہے، حالانکہ جو آج جو گندم کی کیفیت ہے یا خوراک کی کیفیت ہے یا فوڈ سیکیورٹی کی کیفیت ہے، یہ پورے سال تک یہ کیفیت چلے گی جب تک اگلے سال گندم نہیں آ جاتی۔ اور ایک اچھی قوم کا اور ایک اچھی گورنمنٹ کا پچھلے حساب کو وہ چیک کرتا رہے کہ پچھلے سال کیا تھا، اس سے پچھلے سال کیا تھا، اور اس سے پچھلے سال کیا تھا، کم از کم پچھلے 5 سال اس کی نظر میں رہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور میں یہاں لازمی طور پر آپ کے سامنے میاں محمد بخش کا ایک شعر جو ہے وہ میں بتانا چاہوں گا، اور میرا ایمان اسی کے اوپر ہے اور ہر پاکستانی کا یقین اس پر ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے یار دے بیلے وچوں تم میں رج رج کھائیے، واہ، اور غیر دے باغ دے اندروں کدے بھی میوے کھان نہ جائیے۔ زبردست۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک شرط رکھی، اور وہ یہ تھی کہ عملہ والے تر تر جاندے تے غافل غوطے کھاندے تے ڈبن نہ دین محمد بخشا کامل پیر جنہ دے۔ کیا بات۔ تو اگر ہماری اسیسمنٹ اور ہمارے جو پیر ہیں یعنی گورنمنٹ ہے اس کی پالیسی جو ہے اگر وہ اس کے مطابق بنے اور پچھلے سالوں سے وہ لرن کرتی رہے تو قوم کے اوپر قحط سالی کی کیفیت نمودار نہیں ہوگی۔ اب جو ہمارے ہاں صورتحال ہے، ایک تو ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ٹن ہمیں پچھلے سال ضرورت تھی ہم نے 60 لاکھ آدمی شامل کر دیے، اس کا مطلب ہے کہ 60 لاکھ کی خوراک ہمیں چاہیے، مزید چاہیے۔ اب اس طرف کسی آدمی نے نہیں دیکھا، بلکہ پچھلے سال کے مقابلے کے اندر ہماری جو گندم کی جو ایکڑیج تھی یعنی رقبہ جو کلٹیویشن کے اندر تھا وہ پچھلے سال کے مقابلے میں کم تھا، اور اس کی ریزن 3 تھی۔ ایک ریزن یہ تھی کہ ہیٹ ویو آئی، اور جن لوگوں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنی فصل کو لگایا تو فروری کے آخر کے اندر ٹیمپریچر 40 ڈگری سینٹی گریڈ چلا گیا۔ اب یہ جو میرے کسان بھائی سن رہے ہیں یہ زیادہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پکائی کے وقت جب گندم کی پکائی کا ہوگا جتنا ٹیمپریچر 25 28 30 اس کے قریب ہوگا اتنا ہی دانہ موٹا ہوگا، وہ بھرائی کا ٹائم ہے، یعنی معتدل انوائرمنٹ، معتدل انوائرمنٹ۔ اور یہ کبھی کبھار اگر اب میں تاریخ میں جاؤں، چونکہ میں ایگریکلچر ایکسپرٹ ہوں، تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ مئی کے مہینے کے اندر ہارویسٹنگ شروع ہوئی، لیکن پچھلے سال یہ مارچ کے مہینے میں شروع ہوئی، جس کا آٹومیٹک نتیجہ یہ تھا کہ ہماری پیداوار کم ہوئی، اور اس کے نتیجے کے اندر لوگ دل برداشتہ ہوئے۔ اب لوگ دل برداشتہ ہوئے، ظاہر ہے وہ اور فصلوں کی طرف چلے گئے، کسی نے گنا لگا لیا، کینولا کی فصل کی پیداوار اور یہ سرسوں کی اس کی قیمت اچھی تھی، لوگ اس طرف چلے گئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رقبہ انڈر ویٹ کلٹیویشن واز لیس ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر۔ نمبر 2، اس کے اندر جو بات آئی ہے، اور وہ پہلی جو گورنمنٹ تھی، یہ پچھلے سینیریو 2-3 سالوں سے آ رہا ہے،
گندم کے لیے اور کسی بھی فصل کے اچھے کے لیے نائٹروجن جو ہے اور یوریا جس کو آپ عام لفظوں میں کہہ لیں، یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح میرے لیے گندم کھانا ضروری ہے۔ فصل کی بڑھوتری، فصل کو سبز رکھنا، اس کے نتیجے کے اندر سورج کی شعاؤں سے فوٹو سنتھیسس ہونا، پھر دانے کا بننا، مطلب یہ سارا اس کے گرد گھومتا ہے۔ اب یہ پچھلے 2-3 سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری پیداوار جو گندم جو یوریا کی پاکستان میں ہے وہ 6 ملین ٹن ہے، اور ہماری ریکوائرمنٹ بھی 6 ملین ٹن ہے، لیکن نہ پچھلے سال لوگوں کو یوریا ملی، دھکے کھاتے رہے، اور نہ اس سال ملی۔ یہ پروپیگنڈے ہوتے رہے کہ جی فلانی جگہ پہ ٹرک آ گیا۔ اب ٹرک آ گیا کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس وہ فرد ہوگی 10 ایکڑ کی پٹواری والی، وہ میں نے دکھانی ہے، لائن میں سارا دن لگوں گا، اور اس کے بعد مجھے 1 بوری ملے گی، اور وہ یہ ہے کہ نسوار کی چٹکی کی طرح میں ایک کنال میں جا کے چھڑک دوں۔ مطلب یہ اصل وہ کیفیت تھی۔ البتہ اس کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر میں نے بلیک میں لینی ہو تو وہ بڑی عزت کے ساتھ میرے گھر بھی پہنچ جائے گی۔ تو یہ سینیریو، یہ ہمارا جو کسان ہے اس کی اس کیفیت کو کوئی آدمی نہیں سوچ رہا ہے۔ اچھا، اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ کس نے کرنی ہے؟ کسان نے تو نہیں کرنی اس کی آف کورس یو آر رائٹ، یہ تو گورنمنٹ نے کرنی ہے۔ جو آج کل جو اے سی ہے، جو پٹواری ہے، گرداور ہے، قانون گو ہے، ڈی سی ہے، اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، مطلب ان لوگوں نے اصل اس کے اوپر وہ کام کرنا ہے، بٹ اٹ واز ٹوٹلی مس مینیجڈ۔ اگر ہم یوریا کی بات کریں، یہ پچھلے سال بھی فیل ہوئے، اس سال بھی فیل ہوئے۔ اب اس سال جب یہ فروری کا مہینہ آیا تو اس کے آخر کے اندر اور یہ سٹے بننے لگے تو بارشیں بھی زیادہ آئی اور ژالہ باری بھی ہوئی۔ اس کے نتیجے کے اندر پیداوار کم ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ ژالہ باری نقصان پہنچاتی ہے۔ لیکن میرا ایمان اس بات پہ ہے کہ چونکہ لوگ ہیٹ ویو سے ڈرے ہوئے تھے اور الحمدللہ اس مرتبہ ہیٹ ویو نہیں آئی، تو لہٰذا جو زیادہ فصل بچ گئی اس کے جو دانے تھے وہ موٹے ہو گئے، اور وہ جو موٹے ہوئے ہیں اس کے نتیجے کے اندر پیداوار پھر زیادہ ہوئی پر ایکڑ۔ میں ملک کی پیداوار کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پر ایکڑ کی بات کر رہا ہوں۔ اور چونکہ ہم لوگ ہمیشہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا جہان میں جو مرضی گناہ کر لوں، لیکن پاکستانی اور بحیثیت مسلمان میں نے جنت میں جانا ہی جانا ہے، میں کوئی کام نہ کروں۔ اور میں یہ سمجھتا رہا ہوں کہ دنیا کا نمبر 1 آدمی جو ہے وہ پاکستانی ہے، دنیا کی نمبر یونیورسٹی پاکستانی ہے، دنیا کی نمبر 1 گورنمنٹ پاکستانی ہے، دنیا کا نمبر 1 فارمر پاکستانی ہے۔ یہ غلط فہمی اور یہ فطور جو ہمارے ذہنوں میں ہے یہ اصل لے کے مارتا ہے۔ ابھی تک گندم کی گہائی جاری ہے، ابھی تک۔ اگر ابھی تک گندم کی، آج تاریخ نوٹ کر لیں، یہ جو آپ کا ناردرن پنجاب ہے، یہاں ابھی پوری گندم نہیں اٹھائی گئی، یہ اٹھائی گئی ہے سندھ سے، بلوچستان سے، اور پھر آنورڈ آپ آتے رہے، تو یہ سرکل ایسے چلتا ہے کہ سب سے پہلے سندھ میں، پھر جنوبی پنجاب میں، پھر آپ کا یہ سینٹرل پنجاب میں، اور ناردرن پنجاب میں اب اس وقت ابھی اپر پنجاب رہتا ہے۔ اپر پنجاب۔ اب سوال یہ ہے کہ جب وہ مکمل نہیں ہوئی تو کہاں سے آ گئی؟ یہ جو کہ ہم نے لیاقت علی خان کا ریکارڈ توڑ دیا، ایوب خان کا ریکارڈ توڑ دیا، بھٹو کا ریکارڈ توڑ دیا، نواز شریف کا ریکارڈ توڑ دیا، کیسے توڑ دیا؟ اب یہ ہوا یہ کہ چند ایک فارمرز نے یہ بتایا کہ جی ہماری 60 من پیداوار ہو گئی، ہماری 70 من پیداوار ہو گئی، ہماری جو آئی ہے، یس میں ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ شماریات کا دھوکہ ہے، یہ پورے پاکستان کی کیلکولیشن نہیں ہوئی، اور اس کے نتیجے کے اندر جلدی تھی، جو ہمارا بیوروکریسی ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم صاحب کو وہ بات بتا دیں جلدی سے جس سے صاحب خوش ہو جائے، جس میں خوشخبری کا عنصر زیادہ، خوشخبری کا۔ اور اس میں یہ بتایا، اس میں کسی نے نہیں بتایا کہ یوریا لوگوں کو نہیں ملی، اس میں کسی نے نہیں بتایا کہ ہیٹ ویو نہیں آئی، اور اس میں بتایا گیا کہ یہ ہماری گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھی اس کے نتیجے کے اندر یہ آئی، یہ زیادہ پیداوار آئی، جو ایکچول نہیں تھی۔ یہ صرف شماریات کا، جو ہمارے بجٹ، پاکستان کے بجٹ کے بارے میں بھی عام آدمی کو تو فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن وزیر خزانہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بڑا بجٹ اچھا پیش کیا گیا، اور ساتھ میں وزیر اعظم بھی مبارکباد دیتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو دم چھلے ہیں وہ بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ تو اسی قسم کی کیفیت یہاں بیان کی گئی ہے۔ اب ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ 35 ملین ٹن ہے، ایک زمانے میں 26 ملین ٹن تھی، اور 22 ملین ٹن جو ہے وہ ہماری ضرورت تھی، اور 4 ملین ٹن ہم افغانستان کے لیے رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ وہ پتا تھا کہ چاہے سرکاری طور پر جائے، چاہے غیر سمگلنگ ہو کر جائے، یہ 4 ملین ٹن افغانستان والی جانی ہے،
یعنی ہماری پلاننگ میں سمگلنگ بھی شامل ہوتی تھی. سمگلنگ مطلب اس کے اندر تو سمگلنگ لکھا تو نہیں ہوتا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ دانش مندانہ تھا کہ اس نے جانا ہی جانا ہے تو لہذا بہتر یہ ہے کہ آفیشیل روٹ سے چلا جائے. اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں ہماری آبادی بڑھی ہے وہاں ان کی آبادی بھی بڑھی ہے. اب ہماری 35 ملین ٹن جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ 20 سال جو ہے ہماری مردم شماری نہیں ہوئی. اب جو لیٹسٹ مردم شماری ہوئی ہے اس میں 24 کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے، اور اس کے اوپر نہ جماعت اسلامی نے اس کو قبول کیا اور نہ ایم نے قبول کیا، یعنی اس پر سوالات ہیں. ان سوالات کا مطلب یہ ہے کہ آبادی زیادہ ہے لیکن دکھائی کم ہے. آبادی 25 کروڑ بھی ہو سکتی ہے، ہو بھی سکتی ہے. اب اگر 25 کروڑ آبادی ہے تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک دن میں کتنی اس کو کھانے کی ضرورت ہوگی. تو اصل یہ ہماری جو کیلکولیشن ہے اور یہ ہماری جو چیزیں ہیں یہ ہمیشہ ہم اسی میں مار کھاتے ہیں اور اسی غلط فہمی کا ہم شکار رہتے ہیں کہ یہ ہماری وہ پیداوار ہو گئی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی، جو میں بہت ڈاؤٹ فل ہوں کہ ایسی پیداوار ہوئی ہو. نمبر 1، یہاں سپورٹ پرائز کا اعلان نہیں کیا گیا، اور وہ کاشت سے پہلے کیا جاتا ہے. وہ ہمیشہ کاشت سے پہلے کیا جانا چاہیے. مطلب آفیشیلی میں اگر فارمر ہوں تو فائنانس مینیجر بھی ہوں. میں نے یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز سے مجھے پیسے آئیں گے، کس چیز سے نہیں آئیں گے. اب وہ مجھے نہیں بتایا گیا. آخری وقت تک پچھلے سال کا ریٹ 2200 روپے وہ میرے ذہن میں تھا. صرف درمیان میں آ کر سندھ کی گورنمنٹ نے 3000 روپے اعلان کیا، اور اس کے بعد یہاں پر لوگ کچھ سمجھتے رہے کہ یہ 3000 روپے ہو جائے گا، اور آخر کے اندر یہ اینڈ اپ ہوا 3900، جب مارکیٹ کے اندر 4500 روپے اس کا ریٹ تھا گندم کا. تو یہ اصل صورتحال ہے کہ آج اگر پیداوار زیادہ ہوئی ہے اور جو اعلان کیا جا رہا ہے، نہ آپ نے سپورٹ پرائز کا اعلان کیا، نہ آپ نے کھاد گورنمنٹ ریٹ پر دینے کا اعلان کیا، تو نہ اس کی فراہمی کو یقینی بنایا، نہ اس کی فراہمی کو یقین بنایا، وہ تو کہیں اور ہی جاتا رہا ہے مال. تو سوال یہ ہے کہ پیداوار زیادہ کیسے ہو گئی؟ میں صرف سمجھتا ہوں کہ صرف ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اس کے اندر شامل تھا. نہ انجن کی خوبی، نہ کمال ڈرائیور، چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے، وقت خدا کے سہارے چلا جا رہا ہے. وہی والی کیفیت ہے کہ یہ موسم اچھا تھا، یہ لوگ بھول گئے. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس وقت آپ اگر فارمر ہیں، آپ اپنی گندم منڈی میں نہیں بیچ سکتے. آپ کسی اور کو نہیں، آپ کی ٹرالی جو ہے روڈ پر اگر آئی اور اگر پاسکو کا لیٹر آپ کے پاس نہیں ہے، وہ جو پرمٹ ہوتا ہے، یا فوڈ ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باپ کے سرکار ضبط ہو جائے گی. اور ایسی علاقوں کے وہ اس طرح ایکٹیو ہیں جو ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا جب گورنمنٹ کی طرف سے یوریا کنٹرول پرائز پر نہیں مل رہی تھی. سو دے ور ناٹ ایکٹیو ایٹ دیٹ ٹائم. اس وقت کسانوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا اور ہر کسان نے یوریا ڈالی ہے. لیکن چونکہ میرے پاس 10 ایکڑ ہے تو ایک بوری سے میرا کچھ نہیں ہوگا. اس کا مطلب 9 بوریاں جو ہیں وہ میں نے خریدی ہوں گی، بلکہ وہ 2 بوریاں ڈلتی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ وہ میں نے بلیک میں خریدی ہوں گی. یعنی جب کسان کو کھاد کی ضرورت تھی تب حکومتی اور ریاستی اہلکار غائب تھے، اور جب اس کی پروڈکشن ہو گئی، گندم اب وہ کاٹ چکا ہے اور اس نے منڈیوں میں لے کے آنی ہے، تو اب وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. جس طرح آج اے سی اور ڈی سی پھر رہے ہیں اور پٹواری پھر رہے ہیں، وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے یا میں بہت طاقتور آدمی ہوں، کسی مافیا کا آدمی ہوں، تو میری گندم تو شاید پڑی رہ جائے. لیکن عام غریب آدمی جو ہے وہ گندم باہر نہیں بیچ سکتا. وہ اگر بیچے گا 25 من رکھ سکتا ہے. وہ مطلب 25 من ایک سال کی اپنے گھر کے لوگوں کے لیے، اپنے نوکروں کے لیے، اللہ کے نام پہ دینے کے لیے وہ 25 من کا گورنمنٹ نے اعلان کیا. اس سے زیادہ جو ہے وہ باپ کے سرکار اگر وہ خوشی سے دے دے تو 3900 روپے، اور اگر وہ خوشی سے نہ دے تو باپ کے سرکار 3000 روپے پر ضبط ہو جائے گی. تو یہ انفارچونیٹ ہے. اور میرا کسان جو ہے وہ واقعی حق بجانب ہے. وہ کس چیز کا آپ کریڈٹ لے رہے ہیں؟ نہ سپورٹ پرائس آپ نے وہ دی ہے، اور اس وقت مارکیٹ کے اندر جو ہے اگر میں لینے کے لیے جاؤں تو مجھے 5500 روپے پہ آٹا ملے گا. اور یہی آٹا نہیں ملے گا، میں گندم ملے گا. اس کے بعد اس کی پسائی ہوگی اور یہ جا کر 5800 روپے پڑے گی. اور پشاور اور کوئٹہ کے اندر یہ 6000 اور 6500 کے قریب آٹے کا ریٹ ہے. اور روٹی کی قیمت جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں صرف روٹی کی قیمت نہیں بڑھی، بلکہ روٹی کا وزن گھٹ گیا. جو ایکچوئل 125 گرام ہونا چاہیے
اب وہ 90 گرام کی روٹی مل رہی ہے. تو یہ میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ کسی طریقے سے یہ پیداوار صحیح معنوں میں گورنمنٹ کی فوڈ سیکیورٹی کی پالیسی کیا ہے اس کو اعلان بھی ہونا چاہیے, زبانی کلامی نہیں, کاپی پیسٹ نہیں, اس کے اوپر پھر عمل بھی ہونا چاہیے. یہاں بریک کا ایک وقت ہوا جی ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم وسیم محمد خان صاحب سے اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خان صاحب یہ بتائیے کہ گندم جو اتنی ریکارڈ پیداوار ہوئی پچھلے سالوں کی نسبت, اور اس کی ظاہر ہے کہ اب منڈیوں تک منتقلی جو ہے اس کا عمل سٹارٹ ہو گیا ہے, لیکن اس میں چونکہ اب حکومتی اہلکار رکاوٹ ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے اور ان کا یہ اصرار ہے اور ان کی پوری طرح سے مینجمنٹ ہے کہ یہ گندم پاسکو کے گوداموں تک ہی جائے. تو یہ بتائیں کہ کیا پاسکو کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنی زیادہ گندم کو سٹور کر سکے؟ یہ ملٹی ملین ڈالر کوشچن آپ نے پوچھا ہے. ہمارے گھروں کے اندر بچوں کی شادی ہوتی ہے تو پہلے پورے گھر کے بڑوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ استقبال کس نے کرنا ہے, کہاں بٹھانا ہے. مولوی صاحب کو جو ہے وہ پہلے ہی قابو کر کے رکھا ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت جو ہے ان کو ڈھونڈنا نہ پڑے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اتنے بجے کھانا ہوگا اور اتنے بجے رخصتی ہوگی, اور جب یہ کام ہو چکا ہوتا ہے تو وہ جو لوگ پہلے روئے دھوئے ہوتے ہیں نا بیٹی کے جانے کے اوپر, وہ سب ہنس رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ مطلب اٹ ہیپنڈ ویری نائسلی. اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لو جی وہ بھی آ گیا جس کو نہیں بلایا تھا, اور وہ یہ سوچ کے آیا کہ بیٹی کی شادی ہے, بیٹے کی اگر شادی ہوتی میں نہ آتا. اب اصل یہ ہمارے پاس جو ہمارا شوق ہے کہ کوئی دانہ جو ہے ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں بیچنا, ہم نے یہ ساری کی ساری خریدنی ہے, اپنی اکٹھے رکھنی ہے. تو ہمارے پاس انفارچونیٹلی کیپیسٹی نہیں ہے. اس کے لیے پراپر دنیا بھر میں سائلوز ہوتے ہیں, اور وہ سائلوز جو ہیں وہ اس کے اندر گندم کو رکھ کر وہ ایک جسے آپ کہتے ہیں ایک فوڈ ٹو انشور فوڈ سیکورٹی فار 3 years. FAO کا قانون ہے کہ کسی بھی ملک کو ہم فوڈ سیکور جب قرار دیں گے جب 3 سال کی خوراک اس کے پاس موجود ہوگی. سوال یہ ہے کہ 3 سال کی کیوں؟ ریزن اس کی یہ ہے کہ عین ممکن ہے زیادہ ممالک وہ ہیں کہ ہمارے پاس تو اریگیشن سسٹم ہے, لیکن جن ملکوں جو رین فیڈ ایریاز ہیں, اگر 3 سال تک بارش نہیں ہوتی تو پھر وہ کیا کریں گے, کہاں سے کھائیں گے؟ کیونکہ عام طور پر درمیان میں سکیپ ہوتا ہے 1 سال. تو خیال یہ ہوتا ہے کہ 1 سال وہ برداشت کر لیں گے اور اگلے سال جو ہے پھر بارش ہو جائے گی اور پھر وہ ان کا معاملہ ہو جائے گا. اب اس کے مطابق سٹوریج جو ہے وہ انشور ہونا چاہیے. ان لوگوں کے پاس وہی جو پہلے سٹوریج بھی اور سیکیورٹی بھی, یعنی سٹور کریں تو وہ خراب نہ ہو. یہ بات 100% صحیح ہے. ایک اچھا سٹور کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مائسچر بھی کنٹرول ہوگا, اس میں فنگس جسے آپ کھپرا کہتے ہیں وہ بھی کنٹرول ہوگا. یہ ایک جب آپ کسی چیز کو سٹور کرتے ہیں تو میں جو اپنی چیز رکھ رہا ہوں, کپڑا بھی میں اگر رکھ رہا ہوں تو برباد ہونے کے لیے تو نہیں رکھ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا میں نے رکھا جب مجھے ضرورت پڑی ویسا ہی وہ مجھے ملے گا. ابھی سندھ میں انکشاف ہوا کہ 20 لاکھ بوری جو ہے وہ سٹور کی ہوئی تھی اور وہ ضائع ہو گئی اور اس کو فنگس لگ گئی اور وہ قابل استعمال نہیں رہی. دیکھیں اس کی ریزن بڑی سمپل ہے. یہی بات تو آپ کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ملٹی ملین ڈالر کوشچن ہے کہ میں اگر خریدتا ہوں گورنمنٹ اب یہ دکھانے کے لیے کہ میں نے فوڈ کو پبلک کے لیے سیکیور کرنا ہے کہ ہمیں باہر سے منگوانا نہ پڑے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے پاس سٹوریج کی اتنی کیپیسٹی ہو. اب یہ کوٹ ادو میں نے دیکھا تھا اور باقاعدہ اس کے اندر ترکی کی گورنمنٹ کے بہت سائلوز یہاں پر آ رہے ہیں, لوگ لگوا بھی رہے ہیں. کچھ فلور ملز نے سٹور کا بندوبست کیا ہوا ہے. اب گورنمنٹ نے اس کو تو یوٹیلائز نہیں کیا جو فلور ملز والا ہے. اب اتنی کیپیسٹی ان کے پاس نہیں ہے تو لہذا وہ دھانکے بنوا کر کسی اونچی جگہ پر اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ترپالوں سے بند کر دیا. اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اتنی خراب ہو گئی ہے سندھ کے اندر, تو یہ پنجاب کے بھی ان ایریاز کے اندر جو دریاؤں کے قریب ہیں, دریا جب چڑھتا ہے یا بارش کا اب ایک زمانے میں فلڈ صرف دریاؤں کے آتے تھے,
اب آنے والے وقت کے اندر فلڈ جو ہے بارشوں کے بھی ہوں گے، اور اب آپ 2 سال سے 3 سال سے بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں، وہ بلوچستان میں تو کوئی دریا نہیں ہے، وہاں فلڈ کیسے آ رہا ہے؟ اور بے وقت بارشیں بھی ہو رہی ہیں، اور بے موسمی جو ہیں وہ سیلاب بھی آ رہے ہیں. اور ریزن اس کی یہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت جو بارش ہے، بارش کو رحمت کہتے ہیں. یہ زحمت بنتی ہے جب آدمی پرواہ نہیں کرتا کہ میں نے اس پانی کو کیسے میں نے سٹور کرنا ہے. رین واٹر سٹوریج کا کوئی بندوبست نہیں ہے. ہم اس کی طرف آتے ہیں. جو ہمارا اصلی ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ گندم کے سٹوریج کی وہ کیپیسٹی پاسکو کے پاس بھی نہیں ہے، اور فوڈ کے پاس بھی نہیں ہے. البتہ ہمارے پاس جو ملز ہیں، فلور ملز، ان کی اپنی کیپیسٹی ہے، اور یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ کھلی مارکیٹ میں سے خریدتے ہیں اور اس کے بعد وہ ریلیز کرتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو مارکیٹ میں قیمت بڑھتی ہے وہ اس سے ذرا محفوظ رہتے ہیں، اور یہیں پر پھر سٹاکیے بھی آ جاتے ہیں، اور سٹاکیوں کے بھی اپنے سٹوریج ہوتے ہیں. اب ان دونوں کو ہم نے بند کر دیا. ہم نے کہا کہ گورنمنٹ خریدے گی، اور گورنمنٹ کے پاس، پاسکو کے پاس اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس جتنا وہ 27 ملین ٹن کی بات کر رہے ہیں اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. اس کے نتیجے کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آتی تو پھر یہی حال ہوگا جو سندھ میں ہوا اور بلوچستان میں ہوا، اور جو میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ وہ کسی ایک جگہ پر انہوں نے کھلی جگہ پر سوائے ترپال کا سہارا لیا. تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ پہلے اگر یہ کرنا ہی ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ اس کی سٹوریج کا بندوبست کرے، پراپر سٹوریج کا. وہ جو آپ کا لفظ ہے کہ جب وہ خراب تو نہیں ہوگی، یس اٹ شوڈ بی انشورڈ کہ وہ جب نکالیں گے تو اسی حالت میں ہوگی، اس میں وہ فنگس نہیں لگا ہوا ہوگا، اس کو کیڑا نہیں کھائے گا، اور وہ اچھی حالت کے اندر لوگوں کو ملے گی. تو اس میں کیا یہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ 1 سال کی ضرورت کا جتنا سٹاک فلور ملز کو چاہیے ان کو بھی یا تو کوٹا ایشو کر دیں یا اوپن مارکیٹ میں اس کی ٹریڈنگ جو ہے اس کی اجازت دے دیں؟ یہ منحصر ہے اس بات پر جہاں وین والے لوگ موجود ہوں. اب یہاں ایک بدقسمتی ہماری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ کل کو میں یہاں ہوں گا یا نہیں ہوں گا. لہذا وہ پالیسی جو ہے، اب مجھے یاد آتی ہے وہ ڈاکٹر مبشر حسن مرحوم، وہ وزیر پلاننگ تھے ذوالفقار علی بھٹو کے، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب میری پہلی ملاقات ہوئی انہوں نے کہا ڈاکٹر مبشر میک پالیسی فار 30 ایئرس، اس لیے کہ 30 سال تک پیپلز پارٹی کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد وہ گیا تو وہ آدمی کوشش کرے گا کہ میں ایک برج بنا دوں تاکہ لوگوں کو نظر آئے. وہ جو لمبی پالیسی ہے جو آپ فرما رہے ہیں وہ اس صورت میں بن سکتی ہے جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو تو وہ پلاننگ والے ویسی ہی پلاننگ بنا کر دیں گے جس میں ڈز ناٹ میک اینی ڈفرینس کہ میں ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا ہوں، لیکن پولیٹیکل نظام ویسا کا ویسا ہی رہے گا. لیکن وسیع صاحب دیکھیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی تو آئے گی نا، سیاستدانوں کو اگر کوئی ہوش ہوگا اس ملک و قوم کا اور احساس ہوگا، لیکن جو اسٹیٹ افیئرس کو چلانے والی بیوروکریسی ہے وہ تو فار آل ٹائمز ہے نا. حکومت تو آج ہے نہیں ہے، 2 سال بعد، 1.5 سال بعد، 3 سال بعد انسٹیبل ہو جائے گی، چلی جائے گی، ایک گورنمنٹ گئی دوسری آ گئی، الیکشن ہوئے، لیکن اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، سیکٹری فوڈ، یہ سارے جو محکمے ہیں ان کی بیوروکریسی تو زندہ ہے نا. اس نے تو یعنی اسٹیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ریاست تو ہمیشہ جاگ رہی ہوتی ہے، حکومت آتی جاتی رہتی ہے لیکن ریاست قائم رہتی ہے. تو ریاست اس نظام کو بنائے نا. یہ بات آپ کی 100% درست ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ریاست کو یہ کام کرنا چاہیے. لیکن مجھے اب یاد پڑتا ہے ایک ایمبیسڈر صاحب ہیں، ریٹائر ہیں وہ، اور میری ان سے سلام نیاز مندی ہے. وہ 50s کے اندر پنجاب یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے، اور وہ پاک ٹی ہاؤس میں لٹریری آدمی تھے. تو فیض احمد فیض راولپنڈی سازش کیس سے رہا ہو کر آئے، تو وہاں اور لڑکے بھی تھے تو وہ بھی تھے. تو انہوں نے کہا، میں نے سوال پوچھا کہ آپ چونکہ تازہ جیل سے آئے ہیں تو آپ پاکستان کا مستقبل کیسا سوچتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تو یہاں ریٹ آف لا ہوگی، اگر ریٹ آف لا ہوگی تو اٹ ول بی اے ویری نائس کنٹری، لیکن اگر ریٹ آف لا نہیں ہوگی تو یہاں مافیاز کا غلبہ ہوگا. اور میں آج دیکھ رہا ہوں کہ ریٹ آف لا بھی نہیں ہے اور مافیاز کا غلبہ بھی ہے.
آپ نے ابھی کچھ دن عرصہ پہلے اسی گورنمنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرول پمپ سے تیل اڑ گیا اور اسحاق ڈار صاحب اچانک تشریف لائے وقت سے پہلے اور انہوں نے اعلان کر دیا تیل کی پرائس اب کرنے کا، اور پتہ چلا وہ پیٹرول پمپ نہیں تھے، وہ تیل کے کنویں تھے، یعنی عین اس وقت وہ تیل نکلنے لگا۔ جو آپ بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں وہ بیوروکریسی ہے جو قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا، جو دنیا کی گورنمنٹس دیکھتی ہیں، جہاں ایک تو گورنمنٹ کی یہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بیوروکریسی بھی انڈر پریشر ہے۔ میں اگر کوئی صحیح بات کہوں تو ٹمارو آئی ول ناٹ بی ہیئر، میں شاید راجن پور میں ہوں گا، اور میں یہاں میرے بچے پڑھتے ہیں، تو میں اس کے بعد یہ 20 وہ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب، تو وہ کہتے تھے کہ جو آدمی 20ویں گریڈ پہ پہنچتا ہے اس کی جو گردن ہے وہ اس طرح ہلتی ہے، وہ اس طرح کر کے بتایا کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے یہ والا جو ہے یہ 20 سے پہلے اس کا سٹیمنا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اصل تو معاملہ ہے کہ یس یو آر رائٹ، یہ کاغذوں کے اندر تو بیوروکریسی کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بتا سکے کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے، لیکن یہاں بیوروکریسی کی تاریخ میں دیکھیں تو ایک سینٹرل گورنمنٹ کا سیکریٹری وہ کہیں 5 منٹ لیٹ آیا اور وزیر صاحب جلدی میں تھے اور وہ میٹنگ لیٹ ہو گئی اور وزیر صاحب نے اس کے تھپڑ مارا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکا، وہ چیف سیکریٹری کے پاس گیا اور چیف سیکریٹری نے جواب دیا کہ برداشت کر لو، اس کا وقت یہ اونٹ بھی جب پہاڑ کے نیچے آئے گا تو پھر اسے پوچھیں گے۔ تو یہ اصل کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر سٹریم لائن ہو تو پھر ہم سٹیٹ کی طرح تمام چیزوں کو کریں، اس میں سیاستدان بھی ہیں، اس میں بیوروکریسی بھی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، وٹ ایور یو سے، اور پبلک نے اسی طرف ہی جانا ہے جو کچھ اسٹیٹ کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بات آئے گی۔ اچھا، اس میں جیسے آپ نے کہا کہ مافیاز کا ظاہر ہے کہ راج ہے، جب آپ کے پاس سٹاک کرنے کے لیے کیپیسٹی نہیں ہے سٹورز میں، پاسکو کے پاس گندم آپ کسان سے زبردستی اٹھائی جا رہے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ نہیں دے گا تو وہ جو 3900 روپیہ ریٹ ہے وہ بحق کے سرکار 3000 روپے پہ زبردستی ضبط کر لی جائے گی، مارکیٹس میں اوپن منڈیوں میں فلور ملز کو اویلیبل نہیں ہوگی، تو اس چھینا جھپٹی میں پھر یہ ہوگا کہ مافیاز جو ہیں وہ گندم سمگل کرنا شروع کر دیں گے اور وسط ایشیائی ریاستوں تک ہماری گندم پہنچ جائے گی۔ وہ تو پہنچ رہی ہے، تو ایسا آپ کا خیال ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ پہنچ چکی ہے وہاں پر اور اٹ از آلریڈی ان دی وے۔ اور یہ آپ نے دیکھا کہ جو ایک تورخم والا ایک جو لینڈ سلائیڈ آئی تھی تو وہاں کچھ کھانے کی بھی چیزیں بھی تھیں اس قسم کی جو یہاں پاکستان میں قلت ہے، تو بتایا گیا کہ نہیں، مطلب ہے اس کی ایکسپلینیشن آئی کہ آلریڈی ہمارا کوئی کنٹریکٹ ہے، اس کے مطابق ہمیں سپلائی کرنی پڑتی ہے، اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور آپ نے اس کا جواب دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایسا پھر ہوگا، اس لیے کہ جو مافیا ہے اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام آتا ہے، پاکستان میں جمہوری نظام آتا ہے، آپ دیکھیں اس کے اوپر ڈکٹیٹرشپ آتی ہے، یہ مافیا والے ہمیشہ اس سے پہلے کہ نیا کوئی آئے وہ پہلے ہی تیاری میں ہوتے ہیں وہاں پر جانے کے لیے، اور ریزن اس کی یہ ہے کہ ان کے مافیا پہ، ان کے کاروبار پہ کوئی فرق نہ پڑے، یعنی موسم بدلتے رہیں تو ان کا جو چلن ہے وہ قائم رہے گا، ان کو فرق نہیں پڑتا، ان کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، ان کو فرق نہیں پڑتا، یہ ان کو بہت خوبیوں والے آدمی ہیں، ان کے آباء و اجداد سے ان کو پتہ چلا ہوا ہے کہ جو آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ آپ رہیں تو آپ فائدے میں رہیں گے۔ اب انفارچونیٹلی وہ جو ہم سکول سے پڑھتے تھے اور جو تربیت والی بات تھی وہ بات ختم ہو گئی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو ٹرالے ہیں وہ اس پورے پروسیس کے، یعنی ٹرانسپورٹیشن کے، اگر آپ نے کوئی ایسی چیز بھیجنی ہے جو ممنوع ہے یا دوسرے لفظوں میں سمگلنگ کرنا ہے تو وہ 75,000 سے 1,00,000 روپے لیتے ہیں اور ٹرالا آپ کا جو ہے وہ سرحد پار کر جائے گا۔ اس کی ٹرانسپورٹیشن یعنی اس کی سیف ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ ممکن ہے اگر آپ اتنے پیسے دے دیں، تو مافیاز کا راج تو ہے نا۔ دیکھیں یہ اس کے اندر ساری چیز امپورٹنٹ کیا ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر جتنا رسک ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو کاسٹ بھی دینی پڑے گی۔ میں 75,000 اور 1,00,000 روپیہ ملتان مال کو بھیجنے کے لیے نہیں میں دے سکتا، میں کبھی نہیں دوں گا، وہ کوئی 20,000 کے قریب ہی بدلے دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ وہاں پہنچانے کے اندر رسک انوالو ہے اور اس کے اندر کافی سٹیک ہولڈر ہوں گے، وہ اپنی کہانی بتائے گا، وہ جی میں نے اوتھے بھی دینا پہنتا ہے، میں نے اوتھے بھی دینا پہنتا ہے، وہ اس طرح کہانی کر کے
اور ریٹ بھی چونکہ بہت اچھا مل رہا ہوگا تو میں کہوں گا چلو حرام کمانا ہے تو اسی میں سے دینا نا. شیور ریٹ اچھا ملے گا. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم حافظ وسیم محمد خان صاحب سے اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جب سب جیسے کہ ابھی ہم نے ہائیسٹ پروڈکشن کو ڈسکس کیا اور اس کی سٹوریج کے ایشوز کو ڈسکس کیا. یہ تو اللہ کی رحمت ہو گئی کہ پروڈکشن اس طرح ہماری توقعات سے زیادہ ہو گئی، حالانکہ ہم نے پچھلے سال کی نسبت کم ایریے پہ اس کی کاشت کی تھی. تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جس راکٹ سپیڈ سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، یعنی جب ہم مردم شماری کرتے ہیں ایک تو اس میں کچھ سکم رہ جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے سپوز کہ ہم اپنی آبادی اگر 24 کروڑ مانتے ہیں تو پتہ لگے یہ آبادی تو 25.5 کروڑ ہے، اور ہم 25.5 کروڑ کی مردم شماری کریں تو پتہ لگے کہ آبادی تو 27 کروڑ ہو چکی ہوئی ہے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا ہم اگلے کوئی 10 سال کا پلان دے سکتے ہیں؟ یہ بات آپ کی 100% درست ہے، اور یہ پلان تو ایک پوری کی پوری منسٹری ہے جس کا کام ہی یہی ہے. ایک نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری ہے، اس کا کام یہی ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں. اور اس میں ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹس بھی یقیناً ہوں گے. ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹس بھی ہیں. اب آپ مجھے بتائیے گا کہ ایک میرا جاننے والا تھا، وہ ایگریکلچر کا اور دوسرے کا لائف سٹاک سے تعلق تھا، اور وہ ایم فل کر کے آئے تھے دونوں باہر سے. تو میں نے اتوار بازار میں دیکھا کہ وہ صاحب کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. میں نے کہا یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں یہاں بھرتی ہوا ہوں محکمہ لائف سٹاک کے اندر. انہوں نے کہا کہ تم یہاں پہ اتوار بازار ڈیوٹی دے دو. تو میں نے اسے جب کہا، اس نے کہا جی اتوار بازار ہو، فلڈ ہو، کوئی اور مصیبت ہو، مردم شماری ہو، تو پھر یہ لوگ ہماری اس قسم کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. تو میں نے کہا لیکن آپ کا تو جاب ہے، وہ جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ ریسرچ کی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ریسرچ کے تو پیسے ہے ہی کوئی نہیں، کبھی کبھار تنخواہ لیٹ ہو جاتی. تو یہ سارا کا سارا کھیل جو ہے، اور دنیا نے جو ترقی کی ہے، اور جو مسلمانوں پہ جو ہم سوچتے ہیں کہ فلانا مسلمان بھی ہمارا تھا اور فلانا مسلمان بھی ہمارا تھا، ہم یہ بھول جاتے ہیں اس کا دوسرا حصہ کہ اس کا ایمان بھی پکا تھا اور اس نے ریسرچ بھی کی تھی. وہ نئی چیز لے کر آیا تھا اس ایمان کے ساتھ جس کی بنیاد پہ دوسرے لوگ ٹھہر نہیں سکے. اچھا، میں نے کچھ ریسرچ انسٹیٹیوٹس کا پنجاب میں وزٹ کیا تو میں دیکھ کے حیران ہوں کہ وہاں تو الو بول رہے ہیں. ریسرچ انسٹیٹیوشنز وہ بالکل ویران پڑے، اور جہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے کچھ برآمد ہو جائے گا، کوئی تحقیق آ جائے گی، کوئی نئے بیج دریافت ہو جائیں گے، کوئی زمین کا جو سوائل ٹیسٹنگ ہے اس کا انالیسز ہو کے تو ہم کسانوں کو کچھ دے سکیں گے. تو وہ تو میرا خیال ہے کہ جو بیج امپورٹ ہو رہے ہیں وہ انہی کی ترسیل پہ لگے ہوئے، اپنا تو کوئی نیا کام نہیں کر رہے. دیکھیں یہ بات ہے مائنڈ سیٹ کی. اگر آپ کو یاد ہو جب یہ انڈیا نے تاراپور میں ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بات کہی تھی کہ ہم گھاس کھا کے گزارا کر لیں گے لیکن ہم نے بھی ایٹم بم بنانا ہے. رائٹ. اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر کسی طریقے سے ان کو مل گئے، اور پھر یہ چیز تھی کہ ہی واز گیون فری ہینڈ. اور پھر ایک دن وہ ہو گیا کہ جب یہ انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا تو وہ لال کرشن اڈوانی کے اوپر لوگ گالیاں دے رہے تھے، اس لیے کہ انہوں نے ایک بیان کشمیر میں جا کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اوے پاکستانیوں، جو ایک ٹوتھ پیسٹ نہیں بنا سکتے، تمہارے اشتہار میں لکھا تھا جرمن سے بنا ہوا ٹوتھ پیسٹ، تو تم نے ایٹمی دھماکہ کیا کرنا ہے؟ اور وہ پتہ چلا کہ ایٹمی دھماکہ پاکستان نے کر دیا. تو اس جو اسمبلی تھی ان کی پارلیمنٹ، اس میں اس کو گالیاں دی جا رہی تھی کہ اگر تم نے یہ نہ کہا ہوتا تو پھر یہ ایٹمی دھماکہ نہ کرتے. تو ایک لفظ ہے مائنڈ سیٹ اور پیشن. وہ مائنڈ سیٹ بھی ہمارا نہیں ہے اور پیشن بھی ہمارا نہیں. اب یہ کاٹن ریسرچ کی آپ انسٹیٹیوٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی بات کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ نے پہلے کاٹن کی بھی بات کی تھی. اب میری کاٹن کے ڈائریکٹر سے بات ہو رہی تھی، وہ یہ بتا رہا تھا کہ تحقیق کو تو آپ ایک طرح چھوڑیں، لوگوں کی تنخواہیں اور پینشن 3 مہینوں سے نہیں ملے. اب اس قسم کی کیفیت کے اندر جسے کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ، اس ڈنگ ٹپاؤ کے اندر پھر کاپی پیسٹ ہی ہوگا، اور اس کاپی پیسٹ کے اندر پھر کئی مافیاز آ گئے،
کئی مافیاز کیا ہے کہ وہ وہاں سے بیج لے کر آئیں گے, دے ول گیٹ منی. بالکل اسی طریقے سے کہ ایک مرتبہ چینی جو ہے ایکسپورٹ کر دی, جب بھی انہوں نے رقم کمائی, پھر باہر سے منگوائی, پھر بھی انہوں نے رقم کمائی. گندم کا بھی یہی حال ہے کہ ایک مرتبہ آفیشیلی بھیج دی, وہاں سے بھی پیسے کمائے, اور جب منگوائی تو پھر اگین. تو یہ اصل اس قسم کی کیفیت ہے کہ وہ پیشن نہیں ہے, وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. گورنمنٹ کی پہلی پرائرٹی جو ہے وہ ریسرچ انسٹیٹیوٹس پر ہونی چاہیے. اور یہ بیچارے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس والے ہیں, یہ جس طرح گزارا کر رہے ہیں, وہ میں چونکہ خود ایگریکلچر گریجویٹ ہوں اور میں جانتا ہوں کہ بس وہی حساب کتاب چل رہا ہے. آگے کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ مجھے گندم کا وہ بھی چاہیے کہ موسمیاتی تبدیلی کی بنا پر اس پر ہیٹ ویو کا اثر نہ پڑے. اگر زالہ باری ہو جائے اس کو سٹینڈ کرے, اگر زیادہ بارشیں ہو جائیں تو اس کو سٹینڈ کرے, اور وہ شارٹ ڈیوریشن یعنی کہ 135 دن کی فصل نہ ہو بلکہ وہ 100 دن 105 دن کے قریب تیار ہو جائے. تو یہ جب آپ ٹارگٹ دیں گے, اور ٹارگٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے فیسیلیٹیٹ بھی کرنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ امید ہی رکھیں کہ پیداوار زیادہ ہوگی اور نہ یوریا ملے گا نہ ڈی اے پی ملے گی, تو یا ڈیزل کا ریٹ اپ ہو جائے گا ٹریکٹر کے لیے, بجلی کا ریٹ اپ ہو جائے گا ٹیوب ویل چلانے کے لیے, تو پھر یہ وہ فیسیلیٹیشن نہیں ہے. تو یہ کچھ کام ہے کہ پہلا کام گورنمنٹ ریسرچ پر زور دے. ہمیں صرف ایگریکلچر نے بچانا ہے. پاکستان کی ایگریکلچر زرعی ملک ہے, تو زرعی ملک ہے. پہلے ہم چیزیں باہر بھیجتے تھے, اب ہم کنزیومر کنٹری بن گئے ہیں. اور یہ شاخسانہ اس بات کا کہ فرام 1970 جو ڈاکٹر نارمن بورلاگ کی وجہ سے گرین ریولوشن آیا تھا وہ یہاں پر نہیں آیا. لیکن اب ایک بایو ٹیکنالوجی ہے دنیا کے اندر آئی ہوئی ہے. ہمارے ہر یونیورسٹی کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہ بایو ٹیکنالوجی کا ہے. وہ بایو ٹیکنالوجی کیا ہے کہ وہ سیڈ کے اندر ایک ایسی تبدیلی لاتے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ سیڈ جو ہے وہ مقابلہ کرتا ہے باہر کے انوائرمنٹ کا. مثلا بی ٹی کاٹن کا آپ نے نام سنا ہوگا. جب ایکچوئل بی ٹی کاٹن آئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو 93-94 کی بات ہے, جب یہ جو کیڑوں کا اٹیک, لشکری سنڈی اور فلانی سنڈی, یہ ساری غائب ہو گئی تھی. خرابی کیا ہوئی ہے کہ بعد میں وہ کنٹینیو نہیں رہا. وہ جو پروسیس ہے سیڈ کی ڈیولپمنٹ کا, سیڈ کی ریسرچ کا, وہ کنٹینیو نہیں رہا. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسا بیج چاہیے جو بیج باہر کے حالات کا مقابلہ کرے, وہ ڈیزیز ریزسٹنٹ بھی ہو, اس کے اوپر کیڑوں کا اٹیک بھی کم سے کم ہو, اور جڑی بوٹیوں کا بھی وہ برداشت کر لے. تو اور موسم کی جو تبدیلی ہے, اگر شارٹ کوئی ہیٹ ویو آتی ہے اس کا بھی وہ مقابلہ کر سکے. تو ہمیں اصل سارا کا سارا زور پہلا کام بیج ٹیکنالوجی کے اوپر, اور اس کے بعد پھر ہم فیسیلیٹیٹ کریں. جو 10 سالہ پالیسی آپ بتا رہے ہیں, ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں جانا ہے. اب اگر وزیر زراعت ہوں تو میں یہ دیکھوں گا کہ ہیپیٹائٹس سی, ہر 5واں آدمی پاکستان میں ہیپیٹائٹس سی کا شکار ہے, ہر 10واں آدمی ٹی بی کا شکار ہے, ہر 20واں آدمی کینسر کا شکار ہے. تو میں نے یہ دیکھنا تھا کہ ان چیزوں کے لیے کیا میں بیج کے اندر کوئی تبدیلی لا سکتا ہوں کہ آٹومیٹیکلی مجھے ویکسین لگانے کی بجائے میں اگر امرود کا بیج کھا رہا ہوں تو اس میں ویکسین موجود ہے. اس لیے کہ اس ریسرچ میں کیا ہے کہ یہ جڑی بوٹیوں کا جو موجود ہے دنیا کے اندر, ان جڑی بوٹیوں میں کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی جین رکھا ہوتا ہے جو کسی بیماری کے خلاف کام کرتا ہے. اب میرا ایز اے ٹیکنالوجسٹ, سیڈ ٹیکنالوجسٹ, میرا کام ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اس کو اٹھا کے اس بیج میں رکھنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بیج اپنا پودا بنے گا, جو اس کا فروٹ آئے گا یا جو اس کا کھانا آئے گا, آٹومیٹیکلی وہ اس چیز کو بھی کنٹرول کر رہا ہوگا. تو ہمیں 50 ایئرس کا دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارا بجائے اس کے کہ ہم نے 2 کاموں کی طرف لگ گئے ہیں, ایک بچے زیادہ پیدا کرنا اور ایک ان کے لیے گھر بنانا, ہاؤسنگ سوسائٹیز. ہم ان 2 کاموں میں رہ گئے ہیں. اور ہماری جو نئی نسل ہے, سوائے اس کے کہ وہ باہر جانے کا سوچے, وہ پاکستان میں کام کرنے کا سوچ ہی نہیں رہی ہے. میں ایک یونیورسٹی میں تھا اور ڈین کے کمرے میں تھا, تو ایک کلاس آ گئی 20 بچوں کی. تو میں نے وہ ڈین صاحب سے کہا, میں نے کہا میں تھوڑا سا ایک سوالیہ سروے کر لوں. تو میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے, ہی واز نائس انف, کائنڈ انف. تو ان سے جب میں نے بات کی اور بچوں سے پوچھا کیا کریں گے, 2 بچوں نے بتایا. ایک نے کہا کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں اور میرا کوئی بہن نہیں ہے, کوئی بھائی نہیں ہے, تو ان کی حفاظت کون کرے گا, میں یہیں پر رہوں گا.
دوسرے نے کہا جی ہمارا خاندانی کاروبار ہے، وہاں گدی پہ بیٹھنے کے لیے کوئی آدمی چاہیے اور میں وہاں بیٹھوں گا. باقی سب نے کسی نے آسٹریلیا کا بتایا، کسی نے امریکہ کا بتایا، کسی نے کینیڈا کا بتایا. تو یہ اصل ہمیں اس سوچ کو ریورس کرنا پڑے گا کہ یہ آنے والی نسل جو خدا کا عطیہ ہے، کہ ایک نوجوان آدمی ہے جو پتھر بھی اٹھا سکتا ہے، سوچ بھی سکتا ہے، اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے، اس کو ہم نے کہاں کھپانا ہے؟ اور پوری دنیا کی نسبت یوتھ سب سے زیادہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. بچے زیادہ پیدا اگر مطلب ہے ہمارے نوجوان زیادہ ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. پرابلم کیا ہے کہ پلاننگ نہیں ہے کہ ہم نے اس یوتھ کو یوٹیلائز کہاں کرنا ہے. اور اگر ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کینیا میں تھا اور وہاں ایک کرسچن سے میری بات ہو رہی، اس نے کہا یہاں مسلمانوں کے 18 بچے ہیں اور عیسائیوں کے 3 بچے ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے بچے زیادہ پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ اس نے کہا سر دے آر پروڈیوسنگ تھیفس اینڈ ڈیکوٹس، اس لیے کہ 18 بچوں کی دیکھ بھال کر نہیں سکتے، اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے ڈاکو اور یا چور بننا ہے. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. میں ناراض اس سے نہیں ہوا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ان بچوں کی دیکھ بھال میں نہیں کر سکتا اور آگے جا کے ان کے لیے فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے تو مجھے تھوڑا سا کاشیس ہونا چاہیے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت دیا، آپ کے وقت کا بہت زیادہ شکریہ. ناظرین، آج ہم نے ڈسکس کیا کہ پاکستان میں جو گندم کی زیادہ پیداوار ہے اس کی سیکیورٹی کیسے کی جائے اور اس کی ابھی سے دیکھ بھال کیسے کی جائے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ آئندہ سالوں میں اگر ہم ایک لانگ ٹائم پالیسی نہیں بناتے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو زراعت کے شعبے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور بحیثیت زرعی ملک ہماری ترقی کا راز زرعی شعبے کی ترقی میں ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.